آپ کا میزبان طارق منیر بٹ ایک نئے موضوع اور نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ خیر و برکت والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے، تو حافظ صاحب یہ موجودہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے، کرونا کی وجہ سے رمضان المبارک کے ساتھ بھی اس کا کوئی لنک، کوئی تعلق بنتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بٹ صاحب ماشاءاللہ بڑا پوائنٹ آپ نے نوٹ کیا۔ سب سے پہلے یاد رہے کہ سن 2 ہجری کو، ہجرت کے 1.5 سال بعد سن 2 ہجری کو روزہ کا، رمضان المبارک کے ان روزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے صادر فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 2 ہجری کو روزے کا حکم صادر ہوا۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر کل 9 رمضان المبارک آئے ہیں۔ ان کے اندر 7 رمضان المبارک 29 ایام پر مشتمل ہیں اور 2 رمضان المبارک 30 ایام پر مشتمل ہے۔ اب یہ قدرت کا ایک نظام ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک اوسطاً 29 ایام پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہم سوچیں کہ اس دفعہ 30 روزے ہوں یا حکومت نے ایک روزہ کٹ کر دیا، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک 29 ایام پر مشتمل ہو یا 30 ایام پر مشتمل ہو، اللہ مسلمانوں کو 30 روزوں کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسے نمازوں کے حوالے سے بھی 50 نمازیں فرض تھیں، تو اللہ پاک نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے 5 نمازیں 50 کے بالکل قرآن پاک میں واضح طور پہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ امت محمدی 5 نمازیں پڑھتی ہیں، اللہ 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب رہی بات اس کرونا کے حوالے سے، تو میں نہیں کہتا، آج کی ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ جس نے کینسر کی تشخیص کا علاج دریافت کیا تھا، اس نے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا کہ اگر بندہ کچھ ایام سال کے اندر وہ بھوکا پیاسا رہے تو وہ کینسر جیسے ملحق مرض سے بچ سکتا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا تھا کہ اوسطاً کتنے گھنٹے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ اس نے کہا تھا کہ 12، 14 یا 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے، اگر 24 گھنٹوں کے اندر بندہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر لیتا ہے تو وہ اس ملحق بیماری سے دور رہتا ہے۔ پھر اس نے کینسر کی تشخیص کا علاج کیا۔ اس سے یہ سوال ہوا کہ ذرا یہ بھی بتائیں کہ سال کے اندر بندہ کتنے ایام وہ بھوک اور پیاس کے اندر وہ گزارے تو وہ اس ملحق مرض سے دور رہے گا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہاں پر نظام دیکھیں اور اس سکالر کی، اس سائنسدان کی اس ریسرچ کو دیکھیں۔ اس نے کہا تھا کہ سال کے اندر 28 یا 30 ایام بندے کو ایسے ضرور گزارنے چاہیے جس کے اندر وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے۔ یہاں پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینہ نور پر اترنے والی کتاب رحمت اور حضور علیہ السلام کے اوپر یہ روزے کی فرضیت کا حکم یاد آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 14 صدیوں قبل مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر کے انسانیت کو جو روزے کی فرضیت کا حکم سنایا ہے، آج ایئر کنڈیشنر میں بیٹھ کر کے ان سائنسدان، ان سکالرز، ان ڈاکٹرز کی سمجھ میں آج وہ فلسفہ آیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ رمضان المبارک تمہیں تقوی کا نور فراہم کرتا ہے، تمہیں تقوی عطا فرماتا ہے، اور جس طرح یہ تمہاری روح کے اندر، تمہارے باطن کی صفائی کرتا ہے۔ اگر تم روزے رکھتے ہو تو آج کی ریسرچ نے بھی بتا دیا یہ تمہاری جسمانی بیماریوں سے بھی تمہیں نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں جو رمضان المبارک آتا ہے
تو وہ بیمار بن جاتے ہیں روزہ نہ رکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر اس کی فرضیت کا حکم سنا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ نہ سمجھے وہ کمزور پڑ جائے گا، وہ بیمار ہو جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اسے ان بیماریوں سے شفا عطا فرما دے گا۔ تو میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے تصدق سے ہمیں اس ملحق بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حافظ نعمان صاحب۔ ناظرین، ابھی آپ نے روزے کے حوالے سے ہمارا پروگرام سنا۔ اب ہمارے چینل WNNTV.tv کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آئندہ ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔